بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآله وصحبه أجمعين اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2075 ہے اور آج سورۃ الواقعہ کی 7 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 81 تا 87، 81 to 87۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 7 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افبهذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقكم انکم تکذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، افبہذا الحدیث، کیا پھر اس حدیث سے، تم مدہنون بے اعتنائی کرتے ہو، وتجعلون اور تم کرتے ہو، رزقکم اپنا حصہ، انکم یہ کہ تم تکذبون تکذیب کرتے ہو، فلولا پھر کیوں نہیں، اذا جب بلغت پہنچتی ہے، الحلقوم حلق تک، وانتم اور تم، حینئذ اس وقت، تنظرون دیکھتے ہو، ونحن اور ہم، اقرب زیادہ قریب ہوتے ہیں، الیہ اس سے، منکم تمہاری نسبت، ولکن لا تبصرون لیکن تم نہیں دیکھتے۔ فلولا پھر کیوں نہیں، ان اگر کنتم تم ہو، غیر مدینین بدلہ نہیں دیے جاؤ گے، ترجعونہا تم پھیر لاتے اس کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے اعتنائی برتتے ہو اور تم نے اسی کو اپنا روزگار بنا لیا ہے کہ اس کو چھٹلاتے رہو؟ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب کسی کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت تم حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا۔ ان 7 آیتوں میں، اور ہم ترجمے میں یہ باقی رہ گیا ہے، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس سے تمہاری نسبت، لیکن تم نہیں دیکھتے۔ پھر کیوں نہیں، اگر تم ہو بدلہ دیے جاؤ گے، نہیں بدلہ دیے جاؤ گے، تم پھیر لاتے اس کو اگر تم ہو سچے۔ ان 7 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی برتتے ہو؟ دوسری بات، تم نے اسی کو اپنا روزگار بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے رہو۔ تیسری بات، پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جس کسی کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے؟ چوتھی بات، تمہاری حسرت کے اس وقت اسے دیکھتے ہو۔ پانچویں بات، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا حساب ہونے والا نہیں ہے۔ چھٹویں بات، پھر کیوں تم اس جان کو واپس نہیں کر دیتے اگر تم سچے ہو؟ ساتویں بات، اللہ تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے مگر تم دیکھ نہیں پاتے۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے اتارے ہوئے کلام سے متعلق ان کافروں کا جو رویہ ہے، اس پر انہیں ڈراتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کلام اس رب ذوالجلال کا کلام ہے جس نے یہ ساری کائنات، یہ فرشتے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کل کائنات پیدا کی ہے، تو اس کے بعد بھی تم لوگ اس کلام سے بے اعتنائی اور لاپرواہی کیوں برت رہے ہو؟ کیا تمہیں اس رب کا ذرا بھی خوف نہیں کہ جس کے آگے بڑے سے بڑے فرشتے بھی سر جھکائے خوف و خشیت کے عالم میں کھڑے ہوتے ہیں؟ اور کیا تم اس بات سے بے خبر ہو کہ تم سے پہلے لوگوں نے جب اس کی نافرمانی کی تو ان کا کیسا حشر ہوا؟ نہیں،
تو پھر کیوں اس کلام کے ساتھ لاپرواہی برت رہے ہو اور اسے جھوٹ، سحر اور کہانت کا نام دے رہے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ ناشکرے ہو، اس کی ہر نعمت کو جھٹلاتے ہو۔ جب وہ تمہیں رزق دیتا ہے تو کہتے ہو کہ زمین سے ہم نے یہ حاصل کیا، جب وہ تم پر بارش نازل کرتا ہے تو کہتے ہو کہ فلاں ستارے نے یہ بارش برسائی۔ الغرض تم نے ہر شکر کی چیز کو ناشکرے میں بدل ڈالا اور تم اپنی آخرت سے غافل ہو بیٹھے۔ کیا تم اس بات کو بھی بھول بیٹھے ہو کہ ایک دن تمہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے؟ تو جب تم ہمارے پاس اس حال میں آؤ گے کہ تم ہماری نافرمانی کرتے رہے ہو تو سوچو اس وقت تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اگر اس بات پر بھی یقین نہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد ہمارے پاس آنا ہے تو پھر تم لوگ جب تمہارے کسی عزیز کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ حالت نزا میں اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے تو تم کیوں اس کی سانسیں اور زندگی اسے لوٹاتے نہیں؟ اگر تم باقی اپنی بات میں سچے ہو کہ تمہیں مرنے کے بعد ہمارے پاس نہیں آنا ہے تو پھر اس موت کو روک کر تو بتاؤ۔ تم یہ بات تو تسلیم کرتے ہو کہ تمہارے پاس یہ قدرت نہیں، تم نہ کسی کی کو زندگی بخش سکتے ہو اور نہ ہی کسی کو موت دے سکتے ہو۔ پھر یہ بھی مان لو کہ مرنے کے بعد ہمارے ہی پاس تم کو آنا ہے۔ یاد رکھو آنا ہی آنا ہے، اور کہ جب وہ مر رہا ہوتا ہے تب بھی ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، مگر تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں۔ اور جب پھر مر جاتا ہے وہ تو فرشتے اسے لے کر ہمارے ہی پاس آتے ہیں اور ہم ہی اس کے اعمال کا حساب لیتے ہیں۔ اس لیے اگر تم اپنے حساب میں نرمی اور بھلائی چاہتے ہو تو اس رب کا کہنا مان لو اور کفر و شرک سے توبہ کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔